إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ایک نعمت کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے اور اس کی تکمیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین کے ہمارے لیے منتخب کیا ہے اور پسند کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کے دین کے مطابق اس دنیا میں اپنے عقیدے کو بھی، اپنے عبادات کو بھی اور اپنے امور زندگی کو بھی ڈھالنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ یہ ہم سب پر بات لاگو ہے کہ اس چیز کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اپنے بڑوں کی باتیں دین کے معاملے میں تسلیم نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس حکم پر مومن اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے. اس لیے کہ جس کے پاس ہم نے جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے سامنے اس کے حکم کے مطابق کیے ہوئے اعمال کا اجر ملے گا. اور جو حکم اس نے نہیں دیا اور ہم نے اس کو دین بنایا، شریعت بنائی یا اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو یہ شخص بڑا گھاٹے میں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام سے ہٹ کر کسی اور دین کی پیروی کرنے کی کوشش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ بات قطعاً تسلیم نہیں کی جائے گی. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ کے نبی کو بھی یہی حکم ہوا کہ جو وحی ہے اس کو تھامے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں. وحی کی پیروی حقیقت میں یہ سیدھی راہ ہے اور وحی کو چھوڑ دینا یہ حقیقت میں گمراہی ہے اور ضلالت ہے اور حقیقت میں بھٹک جانا ہے. ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے. شعبان اس مہینے کا نام ہے اور زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کو اسی نام سے ہی یاد کیا جاتا ہے. شعبان شعب سے ہے. شعب کہتے ہیں بکھرنے کو، ٹولی کو، باہر نکل جانے کو. تو رجب کے مہینے میں زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے
جو کہ رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت والے مہینے کی تقدس کو وہ پامال نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے اس مہینے کی حرمت کی پامالی نہ ہو، لیکن جیسے ہی یہ رجب گزرتا تھا تو یہ نکل پڑتے تھے اور مختلف اس کی تعبیرات کی ہیں مختلف لغت کے لوگوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بیٹھے بیٹھے اپنے گھروں سے کمانے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، چونکہ بہت سارے لوگوں میں یہ خرابیاں تھیں، وہ ڈاکے ڈالتے تھے، چوریاں کرتے تھے، لوگوں کا مال چھینتے تھے، تو شعبان رجب میں احتیاط کی وجہ سے شعبان کے مہینے میں وہ اس کام کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے اور نکل پڑتے تھے۔ بہرحال اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے۔ اس رجب کے اندر نبی علیہ السلام کے عمل سے اور آپ کے فرمودات سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں اور ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اس بارے میں سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں ہم اس شعبان کی شرعی حیثیت کو، شرعی امور کو بھی جانیں گے، اور اس شعبان کے مہینے کے ساتھ جو لوگوں نے مختلف طریقوں سے عبادات کے سلسلے جوڑ دیے ہیں اس پہلو کا بھی جائزہ لیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سنت کی اہمیت، بدعت کے مقابلے میں سنت کی کیا حیثیت ہے، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے ابو داؤد وغیرہ میں، ام سلمہ سے بھی، اور اسی طرح آپ سیدنا اسامہ بن زید سے بھی، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں جبکہ کسی دوسرے مہینے میں اتنا کثرت سے روزے نہیں رکھتے۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام اکثر شعبان کے ایام کے روزے رکھتے تھے، اور ایک روایت میں کہ سارے شعبان کے روزے رکھتے تھے، شعبان کل کے روزے رکھتے تھے، اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام مسلسل شعبان میں روزے رکھتے تھے، لیکن پورا شعبان نہیں، پورا مہینہ صرف رمضان میں روزے رکھتے، شعبان میں اکثر روزے رکھتے۔ یہ ساری روایتیں سنن ابی داؤد میں موجود ہیں۔ اس میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے اس شعبان کے جو اندر جو عمل پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ابو داؤد کی حدیث ہے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینہ آنے پر بہت بیدار رہتے تھے، رجب کو گنتے رہتے تھے، کیا تاریخ ہو گئی، آج کیا تاریخ ہے، آج کیا تاریخ ہے۔ جیسے ہی شعبان داخل ہوتا تھا نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے اور کثرت سے رکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان کا انتظار رہنا اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا، اور جہاں یہ الفاظ ہے کہ پورا شعبان روزے رکھتے تھے، یہ عرب والوں کا ایک قول ہے اور ایک مقولہ ہے کہ جس کام کو زیادہ کیا جاتا ہے اس کے لیے لفظ کل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام شعبان کا پورا مہینہ نہیں، مراد کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ شعبان کو تلاش کرنا اس کب شروع ہوا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر شعبان کے اکثر روزے رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور سیدنا اسامہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں بہت روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے لیے 2 وجہ بیان فرمائی۔ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ کان الناس یغفل عنہ، لوگ شعبان میں بہت زیادہ غافل ہوتے ہیں۔ اب اس غفلت کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی،
یہ خبر دی ہے کہ شعبان میں لوگ غافل ہوتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ رجب میں جب انسان دن گزار رہا ہوتا ہے تو رجب چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں تو بڑی احتیاط کرتا ہے کہ اس حرمت والے مہینے میں کوئی گناہ نہ ہو، نافرمانی کا کام نہ ہو، اور وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رجب گزر جاتا ہے تو پھر انسان غافل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جیسے رمضان گزر جاتا ہے پھر ہم غفلت کی طرف آتے ہیں۔ رجب بھی حرمت والا مہینہ، تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شعبان میں لوگ غفلت اختیار کرتے ہیں، اور ویسے ہمارے ماحول کے اعتبار سے لوگ رمضان کا سیزن لگانے کے لیے شعبان میں اور رجب میں بڑی تیاریاں کرتے ہیں، بڑے سیزن لگتے ہیں نا، تو شعبان کا پتہ ہی نہیں چلتا، گزر جاتا ہے۔ رجب شعبان میں چونکہ ہمارے ماحول میں گرمیوں میں جو تیاری ہوتی ہے وہ سردیوں کے مال کی، اور سردیوں میں جو تیاری ہوتی ہے وہ گرمیوں کے مال کی، اور پھر خصوصاً یہ جو تقریب ہے مسلمانوں کی عید الفطر، اس کی تیاریاں ہمارے ماحول میں تو بہت عروج پر کی جاتی ہے، تو اس میں بھی ایک قسم کی غفلت پائی جاتی ہے۔ لہذا شعبان میں غفلت اختیار کرنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ جو لوگ شعبان میں غفلت اختیار کرتے ہیں صحیح طریقے سے رمضان کے ثمرات وہ لوگ سمیٹ نہیں سکتے، چونکہ تیاری نہیں ہوتی۔ ایک دم آدمی کو کہہ دیا جائے کہ 10 میل آپ نے دوڑنا ہے، کتنی دیر دوڑے گا؟ بہت جلدی ہانپ جائے گا۔ تو یہ پریکٹس شعبان میں شروع کی جاتی ہے۔ احتیاط کریں، روزے رکھیں، اور رمضان کی تیاری کے لیے اپنے وجود کو سرگرم کریں، نوافل کا اہتمام کریں، رات کو تہجد کا اہتمام کریں، اور رمضان سے پہلے اس شعبان کے مہینے میں سنت کو بھی زندہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے کثرت سے روزے رکھے ہیں۔ ایک بات تو آپ نے یہ بیان فرمائی کہ لوگ غافل ہوتے، لہذا اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے میں یہ عملی طور پر عمل پیش کرتا ہوں تاکہ لوگ اس عمل کے مطابق آگے بڑھیں۔ دوسرا نبی علیہ السلام فرماتے یرفع الاعمال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں شعبان میں انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک عظیم بات ہے۔ وَأَحَبُّ أَن تُرْفَعَ عَمَلِي إِلَى اللَّهِ وَأَنَا صَائِمٌ، میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ جب اس مہینے میں اعمال لوگوں کے اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو میرے دل کی چاہت یہ ہے جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال، عمومی اعمال جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں، یہ صحیح روایت ہے، اور پیر کو بھی پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی غلطیاں، ان کی کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے۔ ہاں 2 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرتا، ان کی فائل کو اللہ تعالیٰ اپینڈنگ میں ڈال دیتا ہے۔ انظروا هذین حتی یصطلحا، جو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ان کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فائل پیچھے رکھ دیتا ہے کہ اس کو اس وقت تک میرے پاس نہیں لانا جب تک یہ کینہ اپنے دل کا ختم نہ کرے۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ یہ کینہ اتنی غلیظ چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی ساتھ چلا جاتا ہے، قبر میں بھی چلا جاتا ہے، حشر کے میدان میں بھی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا حساب کتاب اللہ کے حکم سے ہو جائے تب بھی ساتھ ہوتا ہے، اور جب جنت جانے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں روک دے گا کہ تو جنت نہیں جا سکتا، اس لیے کہ تیرے دل میں کینہ ہے۔ یہ بغض، کینہ اتنی گندی چیز ہے۔ سارے حساب ہو گئے ہیں لیکن یہ کینے والا بندہ جنت کے دروازے پر روک دیا نہیں جا سکتا، تو کہاں سے کہاں نکل گیا ہے؟ لیکن اس کا کینہ، بغض، عداوت جو سینے میں بھری ہوئی ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، اپنے رشتہ دار کے بارے میں، کسی مسلمان ساتھی کے بارے میں، جو
کینہ بھرا ہوا اتنی غلیظ چیز ہے کہ یہ جنت میں داخلہ نہیں مل رہا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب ہم اس کو اس قنطرہ جو جنت سے پہلے ایک پل ہے، قنطرہ جسر ہے، اس پر ہم اس کو روکیں گے اور پھر اس کے سینے سے وہ سارے بغض کینے ختم کریں گے، پھر اس کو جنت میں گے. اتنا خطرناک چیز. تو اس جمعرات کو اور پیر کو ایمان والا کہاں گئی نمازیں، کہاں گئی تہجدیں، کہاں گئے روزے، کہاں گئے صدقات. اس کا نامہ اعمال رد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جب تک یہ آپس میں کینہ ختم نہیں کرتے. اس کی توبہ، اس کی بخشش، اور آج میری وسیع رحمت جو سب کو دے رہا ہوں توحید کی بنیاد پر، میں گناہ معاف کر رہا ہوں، اس کو میں معاف نہیں کروں گا، اس کو لے جاؤ پیچھے رکھو. اور ایک مشرک، یہ روزانہ معمول کے مطابق اعمال ہے اور ایک مجموعی اعمال ہے جو سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں شعبان میں. اور میں چاہتا ہوں کہ میں جب میرا نامہ اعمال جائے تو میں روزے سے ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ فردی ہو یا روزہ نفلی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت. کسی اور عمل پر نامہ اعمال پیش ہونے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو نہیں کی. کس بات پر میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو؟ روزے پر پیش. تو اس لیے نفلی روزے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک دو باتیں آپ نے یہ بیان فرمائی. شعبان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نمبر 1 کثرت سے روزے رکھتے ہیں. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے ہاں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں. یہ فضیلت. اور آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ رمضان میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سارے امور اتارتا ہے سال بھر کے. یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا، قسمتیں لکھی جاتی ہے 15 شعبان کو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں قسمتیں لکھی جاتی ہیں. یہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سال بھر کے امور، فیصلے جو اللہ کے پاس محفوظ ہیں، لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلے سپرد کر دیتا ہے ان کے جنہوں نے فیصلے نافذ کرنے ہوتے ہیں. اتنی سی بات. اور ان کو سب سال بھر یہ فیصلے جاری رہتے ہیں. اس سال اس کو اتنا رزق ملے گا، اس سال اس کی اتنی بیماری ہے، یہ اولاد ملے گی، یہ پیدا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا. یہ سارے فیصلے اللہ سپرد کر دیتا ہے فرشتوں کے. اور یہ سارے فیصلوں کا پورا نتیجہ شعبان میں پھر اللہ کے ہاں جمع ہو جاتا ہے. بس یہ مسئلہ. ہم نے جو باتیں گھڑ رکھی ہے نا، یہ لیلۃ المبارکہ 15 شعبان کے حوالے سے کہ قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر وہ حدیثیں جوڑ دی گئی کہ جی اس رات میں آپس میں کینہ اور لڑائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، مشرک کو معاف نہیں کرتا، کافر کو معاف نہیں کرتا، باقی سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. شعبان کی 15 کے حوالے سے اس میں کوئی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شعبان میں روزے رکھنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق حکم بھی دیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امرانی حبیبی، میرے حبیب نے مجھے کہا. ابو ہریرہ فرماتے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرانی حبیبی بے سلاسل 3 باتوں کا مجھے حکم دیا کہ لن ادعوہن حتی اموت، لن ادعوہن ما عشت، جب تک میں زندہ رہوں یہ 3 کام نہ چھوڑوں. مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. کیا ہے؟
ان میں سے پہلی بات کہ میں ثلاثۃ ایام الصیام بثلاثۃ ایام، مہینے میں 3 روزے کبھی نہ چھوڑوں، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اور صلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز نہ چھوڑوں کبھی بھی، والنوم علی الوتر، اور عشاء کے بعد جب سونے لگوں تو وتر پڑھ کے سوؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات واضح ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام خیر کے امور اور بھلائی کے امور امت کو بتانے میں بہت حریص تھے، بھلائی کی باتیں بہت بتاتے تھے جس سے لوگوں کو بھلائی حاصل ہو۔ ان میں سے یہ حدیث ہے کہ مہینے میں 3 روزے اور ایک حدیث میں ایام البیس کے روزے بھی ہیں، مطلق 3 روزے رکھیں ہر مہینے، جب چاہے رکھ لیں۔ ایک روزے کی نیکی 10 گنا ہے، 3 روزے رکھیں گے تو مہینے بھر کا ثواب ہے، اور اگر ہر مہینے 3 روزے ہو گئے تو یوں سمجھے کہ پورا سال آپ نے اللہ کے لیے روزے رکھے۔ اب یہ عمل اس امت میں اس عمل کا فقدان ہے، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ مہینے میں ہم 3 روزے رکھ لیں بہت مشکل ہے۔ مہینے میں 4 جمعراتیں آتی، ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھیں تب بھی ایک جمعرات فرصتاً مل جاتی ہے، لیکن یہ ہمیں نصیب نہیں ہے۔ کہاں لگایا ہے امت کو، امت کہاں لگی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جو اتھینٹک حوالوں کے ساتھ تلقیناً عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس طرف امت کا دھیان نہیں ہے۔ اور جہاں اختلاف ہے اور جہاں من گھڑت روایتیں، ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں، جہاں ان روایتوں کو اختیار کر کے ایک عبادت کے ساتھ ساتھ 20 خرافات نکال لی گئی ہے، امت ان افعال کی جستجو میں تو مر رہی ہے، اور جو چیزیں اللہ کے نبی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے پھر آپ نے تلقین کی ہے، اس کی طرف امت کا دھیان نہیں ہے۔ یہ المیہ ہے اس وقت۔ 3 روزے رکھیں ہر مہینے کیوں نہیں رکھتے، اس کی تلقین کیوں نہیں ہوتی، اس کے لیے زور کیوں نہیں دیا جاتا، اس کے لیے مجالس میں، اس کے لیے کانفرنسوں میں، اس کے لیے اجتماعات میں تلقین کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ابو ہریرہ جب تک زندہ رہے، اس جان میں جان رہے، روزے نہیں چھوڑنے۔ صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ کی نماز یہ چاند کی نماز ہے، اور یہ سورج 1 نیزہ یا 2 نیزے جب اوپر آ جاتا ہے اس وقت سے زوال تک پڑھی جا سکتی ہے، کبھی بھی پڑھ لیں، 8 بجے پڑھ لیں، 9 بجے پڑھ لیں، 10 بجے پڑھ لیں، 11 بجے پڑھ لیں، کم سے کم 2 رکعت۔ اور زیادہ کی بات اہل علم کہتے ہیں کوئی حد نہیں، نفلی نماز ہے، اور بعض اہل علم نے کہا 8 رکعت یہ چاش کی نماز، یہ دن کی تہجد ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چھوڑنا ابو ہریرہ۔ اب یہ کام بعض لوگوں سے پوچھے، انہوں نے زندگی میں شاید نہ پڑھی ہو۔ کچھ ایسے امور ہیں جو فضیلت کے ہیں، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، فضیلت ہے، بہت درجات ہیں اور بھلائیوں والے اعمال ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں شاید ایک دفعہ بھی نہیں کیا۔ یہ صلاۃ الضحیٰ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح والنوم علی الوتر، وتر کو بھی پڑھ کر سونا چاہیے۔ اب ایک حدیث میں نبی علیہ السلام آخر اللیل میں وتر پڑھتے تھے، اور اس میں ہے کہ جب سونے لگے تو پڑھے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو رات کو اٹھ کر قیام نہیں کرنا چاہتا، وہ وتر پڑھ کے سوئے۔ یہ ایک زائد نماز ہے،
اور نبی علیہ السلام نے اس نماز کو سفر میں حضر میں نہیں چھوڑا. ہمارے ہاں سنتیں چھوڑنے کا بڑا رواج ہے. وتر اکثر لوگ چھوڑ دیتے اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا, کوئی تہیہ دل میں نہیں ہوتا کہ میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھوں گا, وتر آخر میں پڑھوں گا. ہاں یہ بھول جائے یا رات کو اٹھنا تھا اور اٹھ نہیں سکے اور وتر رہ جائے, تب بھی اس وتر کو دن کے اندر 2 رکعت کے طور پہ ادا کرنا چاہیے. اتنا اہمیت والی نماز. لیکن یہ چیز آج ہمارے معاشرے سے محترم بھائیو جو اصل دین ہے یہ ختم اس لیے ہو رہا ہے. یہ سنتیں اور ان سنتوں پر عمل, اس کی بنیاد یہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی قوم سنت کے مقابلے میں کسی بدعت کو رواج دیتی ہے, بدعت وہ عمل ہے جس پر دلیل نہ کتاب اللہ سے ہے نہ سنت رسول سے ہے, اور اس کو نیکی سمجھ کے جب لوگوں نے عبادت کے طور پر شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کی نحوست میں ان لوگوں سے ایک سنت چھین لیتے ہیں اور قیامت تک پھر ان کو اس سنت کی توفیق نہیں ملتی. سنتیں چھن جاتی ہیں. لہذا ہمیں سنتوں کا اہتمام کتاب و سنت کے صحیح دلائل سے, جو باتیں ثابت ہیں وہ دین ہے. یاد رکھیں دین مشاہدات سے ثابت نہیں ہوتا. میرا مشاہدہ یہ ہے, میرا تجربہ یہ ہے, لہذا دین بن گیا, یہ نہیں ہو سکتا. دین بدعات سے ثابت نہیں ہوتا, دین خواہشات سے ثابت نہیں ہوتا, دین کسی بزرگ کی کہاوتوں سے ثابت نہیں ہوتا. دین ثابت ہوتا ہے یا کتاب اللہ سے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہذا دین پر عمل کرنا ہے تو سنت کی جستجو رکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پہچانو, اور شر کو, خیر کو پہچاننے کے لیے شر کو بھی پہچانو. جس طرح توحید کو پہچان کے لیے شرک کو پہچاننا ضروری ہے, اس لیے کہ توحید اگر پہچان لی شرک کو نہیں پہچانا, تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج شرک کو نہ پہچاننے کی وجہ سے شرک کو بھی توحید کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں کی پہچان, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. پہلے طاغوت کا انکار, طاغوت کو پہچانا ہی نہیں. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت شرک ہے, طاغوت شیطان کی عبادت ہے, طاغوت شرک ہے. اللہ کہتا ہے پہلے شرک کا انکار کر, تو شرک کو پہچانا نہیں تو اس کی توحید کامل نہیں. اس طرح سنت کی پہچان کے لیے بدعت کو پہچانو. اگر بدعت کو نہیں پہچانا تو سنت کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی. سنت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو بدعت کو پہچانو. آج ہماری مصیبتیں یہ ہیں, وہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر 18-20 سال کے نوجوان وہ 2 منٹ کے کلپ ڈال کر یہ بتا رہے او جی شعبان میں کرتے تو عبادت ہے, تو عبادت تو اللہ نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ جو چاہے اللہ کے نام پر عبادت کرے. کون ہوتے ہو تم روکنے والے عبادت سے؟ اور اس کے لیے دلیل کیا دی؟ عبادت سے تو شیطان روکتا ہے. لہذا جو ہمیں اس شعبان میں اپنی مرضی کی عبادتوں سے روکے گا نعوذ باللہ وہ شیطان. یہ آ گیا دین, یہ آ گیا دلائل, یہ آ گیا ہماری علم کی منتہا. ہم نے سمجھا نہیں کہ دین کو محفوظ رکھا جاتا ہے 2 چیزوں سے. آپ کا دین آپ کی توحید ہے, آپ کا دین محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. توحید کو شرک سے بچائیں اور سنت کو بدعت سے بچائیں. وہ جتنے تجربات سے آپ کا عمل ثابت ہو رہا ہو, جتنی اس میں فضیلتیں ہو, لیکن اگر اس کی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ہے تو آپ کا عمل وہ عبادت نہیں. امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنے مطابق. کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں سنا تھا علماء سے, فضیلتوں میں لوگ بہت ساری چیزیں بیان کرتے. میں نے سنا تھا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے
ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد آل عمران کی آیت نمبر 7، 26، 37، 27 پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے انعام دیتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ دن میں 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ قیامت والے دن اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بے شمار فضیلتوں کی حامل عمل تھا۔ میں نے بچپن میں علماء سے سنا تھا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا رہا حتیٰ کہ 30 سال تک میں یہ کلمات پڑھتا رہا۔ 30 سال کا عرصہ تھوڑا سا عرصہ نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، حدیثوں کو پڑھا، حدیثوں کی تحقیق کی، تو اس حدیث کو بھی میں نے دیکھا کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ فضیلت میں تو آئی ہے، لیکن فضیلت میں بھی کوئی ایسے اعمال نہیں ہے جن کا شریعت میں وجود نہ ہو۔ سورۃ فاتحہ کو پڑھنی ہے، آیت الکرسی کو پڑھنی ہے، آل عمران کی 3-4 آیتیں کو پڑھنی ہے۔ تو کہتے ہیں 30 سال تک میں نے پڑھا، جب میں نے دیکھا صحیح سند سے یہ ثابت نہیں ہے، میں نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ لوگوں نے مجھے پوچھا کہ جی حضرت یہ عمل آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ 30 سال تک کیا، بھلا یہ عبادت آپ نے ترک کر دی؟ میں نے ان کو جواب دیا، عبادت وہ ہوتی ہے جو محمد مصطفیٰ کی سنت سے صحیح سند سے ثابت ہو۔ چونکہ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ عبادت نہیں ہے، اللہ چھوڑ دیا۔ تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تھی تو عبادت۔ فاتحہ پڑھنا کون سا غلط کام ہے؟ آل عمران کی آیتیں پڑھنا کون سا غلط کام ہے؟ نماز کے بعد بیٹھ کر یہ اذکار کی شکل میں ادا کرنا کون سا غلط کام ہے؟ لیکن چونکہ یہ عمل اس فضیلت کے ساتھ صحیح سند سے ثابت نہیں تھا، اس عمل کو چھوڑ دیا۔ یہ بات ثابت ہوئی، فضیلتیں اپنی جگہ پر، عمل اپنی جگہ پر۔ اس عمل کو عبادت ثابت کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دلیل سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بے شمار روایتیں بیان کی جاتی ہیں شعبان کی۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پہ آتے، وہ بھائی اس رات نہیں آتے، ہر رات آتے۔ ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں کوئی ہے بخشش مانگنے والا۔ یہ تو اللہ دن میں بھی کہتا ہے، اللہ رات میں بھی کہتا ہے۔ صحیح روایتیں مغرب کے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت پھیلا کے کہتا ہے، رات کو پچھلی رات پہر میں بھی اللہ تعالیٰ روزانہ کہتا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں قسمتیں بدلتے ہیں، حالات سنورتے ہیں۔ بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد جتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے اس کے لیے نمازیں گھڑی، مغرب کے بعد اب آ رہی ہیں 6 رکعتیں، بعض ملکوں میں 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، بعض ملکوں میں 14 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ راتوں کو نماز کا اہتمام ہوتا ہے، پھر ایک رکعت میں 100 بار قل ہو اللہ پڑھا جاتا ہے، صلاۃ الفیہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر اسی شعبان کے مہینے میں حلوہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب یہ رکعتیں، یہ نمازیں کسی صحیح سند کے ساتھ کسی روایت سے ثابت ہوں۔ اللہ کے بندو، دین کو شریعت سے ثابت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل واضح ہو گیا کہ آپ شعبان میں کیا کرتے ہیں، شعبان میں کیا کرتے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا حلوہ۔ یہ حلوے کا اہتمام پتہ نہیں کیا کہتے نبی اسلام کے دانت ٹوٹے تھے احد میں، تو اس لیے آپ نے حلوہ کھایا تھا، اس سنت پہ عمل کرتے۔ اور احد میں نبی اسلام کے دندان مبارک ٹوٹے تھے، وہ شوال تھا، شعبان نہیں تھا۔ اور پھر اگر حلوے کا شوق ہے نا تو پھر میدانوں میں نکلے، کافروں سے لڑے، پھر اپنے دانت توڑوائے اور پھر حلوہ کھائیں تاکہ صحیح سنت پہ عمل ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے، وہ بھائی وہ بھی شوال میں شہید ہوئے تھے احد کے میدان میں۔ پھر غیر اللہ کی نیاز شرم جائز نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں ویس کرنی نے
جب نبی علیہ السلام کے دانت ٹوٹے تھے احد میں تو ویس کرنی نے اپنے خود ہی دانت توڑ لیے تھے. بہتان ہے اپنے نفس کو تکلیف دینا، اپنے اعضاء کو توڑنا. کیا نبی علیہ السلام جب ان کا سر زخمی ہوا تو صحابہ نے سر اپنے زخمی کر لیے؟ کیا نبی علیہ السلام کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تو صحابہ نے دانت توڑ دیے؟ خام کی محترم بھائیوں باتیں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ چراغاں کرنا اور پھر آتش پرستی اور یہ پٹاخے پھوڑنا، یہ سارا ہندوانہ کلچرل ہے بھائیوں. یہ مسلمان وہ محمد بن قاسم آئے تو تھے، ملتان تک واپس چلے گئے تھے، بعد میں یہاں خطرناک باطنی فرقے گھس گئے تھے، اسماعیلی فرقے. انہوں نے اسلام کے حلیے بگاڑے تھے. یہ آتش پرست مجوسی جو آگ سے محبت کرتے ہیں، اسلام میں آنے کے بعد بھی انہوں نے آگ کے تصور کو جانے نہ دیا. آج مسلمان وہی آگے، وہی چراغاں، وہی روشنیاں. دین کو پہچانو، اللہ کی شریعت کو پہچانو. عبادت سنجیدگیوں کا نام ہے، سیٹیوں کا نام نہیں ہے، تالیوں کا نام نہیں ہے، ڈھول دمکے بجانے کا نام نہیں ہے، ناچنے گانے کا نام نہیں ہے، روشنیاں منور کرنے کا نام نہیں ہے. حتیٰ کہ اہل علم کہتے ہیں کہ عرفات میں یا مینا کی راتوں میں جو عید کی رات ہوتی ہے اس پر بعض حاجیوں نے چراغاں کیا تھا، لائٹیں جلائی تھی خوشی میں کہ کل عید ہے. اس پر بھی اہل علم نے فتویٰ دیا تھا یہ خالص بدعت ہے. اللہ سے ڈر جاؤ کہیں اپنا حج کا عمل برباد نہ کر بیٹھو. آج ہمارے محترم بھائیوں اس طرح کی خرافات ان مہینوں کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. ہاں ہمارے لیے کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز ادا کریں، روزے رکھیں. اگر کوئی شخص ہر مہینے روزے رکھتا ہے، مثلا جمعرات کو پیر کو، تو شعبان کے آخر تک بھی اگر پیر اور جمعرات آ رہی ہے تو وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص پچھلے کسی مہینوں میں روزہ نہیں رکھتا تو پھر شعبان کے نصف کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے. نبی اسلام نے منع فرمایا. یہ روزہ پھر عبادت نہیں ہوتا، یہ استقبال رمضان ہوتا ہے. رمضان کے لیے روزہ ہے. اور صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر 1 دن روزہ رکھنا، 2 دن روزہ رکھنا، فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. لہذا اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر رکھتے رہیں. 13 کو بھی رکھیں، 14 کو بھی رکھیں، 15 کو بھی رکھیں، ہر جمعرات کو بھی رکھیں، ہر پیر کو بھی رکھیں. شعبان کی نصف کے بعد بھی جمعرات پیر کو رکھیں، یہ ثابت ہے. لیکن جو نہیں رکھتا پھر نصف سے پہلے وہ روزے رکھ سکتا ہے جن کا ٹائم گزر گیا ہے. نصف کے بعد پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس بنیاد پر کہ کہیں رمضان میں یہ لاغر نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے. اور استقبال رمضان سے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ کر استقبال کرنے سے منع کیا ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.